السلام علیکم دوستو۔ آج سے کئی سال پہلے بھی لیاری کا علاقہ تنگ سی گلیوں اور چھوٹے چھوٹے مکانات پر مشتمل تھا۔ یہ کہانی لیاری کے ایک رہائشی نے ہمیں بھیجی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ رضیہ بی بی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم بچپن سے ہی یہیں رہتے آئے ہیں۔ یہاں کی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، کچے پکے مکانات آج بھی کم و بیش ویسے ہی ہیں۔ ایک چھت سے دوسری چھت پر بآسانی کودا جا سکتا ہے۔ گلی میں کھیلتے ننگ دھڑنگ بچے، جگہ جگہ بہتا سیوریج کا پانی، گلی کے کونے پر بیٹھے آوارہ لڑکوں کا ٹولہ، ان میں سے کچھ بھی ہمارے بچپن سے اب تک نہیں بدلا۔ ایک اور چیز تھی جو نہیں بدلی، وہ تھا ہمارے پڑوس والا گھر۔ اس کا خستہ حال لکڑی کا بوسیدہ دروازہ اور اس پر پڑا تالا ہماری چھت سے اس گھر کی چھت اور صحن پورا دکھائی دیتا تھا۔ مٹی اور پرانے سامان سے اٹی چھت، اس پر ٹوٹے ہوئے گملے، لوگوں کی کٹی پھٹی پتنگیں اور نہ جانے کیا الا بلا پڑا تھا۔ صحن میں رنگ برنگی شاپرز، مٹی کچرا بھرا پڑا تھا۔ کمروں پہ تالے پڑے تھے۔ اماں بتاتی ہیں یہ گھر شبو خالہ کا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا امریکہ چلا گیا تھا۔ پھر پہلے شبو خالہ اور پھر خالو آگے پیچھے اس دنیا سے چلے گئے۔ بیٹا جب ماں کے جنازے پر نہ آیا تب پتا چلا کہ بیٹا تو ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر دنیا سے جا چکا تھا۔ شبو خالہ کے میاں جانتے تھے۔ انہوں نے یہ بات بیگم سے چھپائی تھی۔ ان کے کسی رشتہ دار کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ جب سے یہ گھر بند ہی ہے، یہاں سالوں ہو گئے، یہاں کوئی آیا نہ گیا۔ کچھ عرصے سے محلے میں کچھ باتیں گردش کر رہی تھی۔ رات کو محلے کے کچھ لوگوں نے اس گھر میں روشنی جلتی بجھتی دیکھی۔ ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پر اکثر نوجوان نشے کی لت میں مبتلا تھے۔ کھلے عام نہ صحیح، لیکن چوری چھپے یہ معاملات چلتے تھے۔ لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ یہاں چرسی ہوتے ہوں گے یا اٹھائی گیرے۔ یہ سب سنی سنائی باتیں تھی۔ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں، ایک چیز ہے، کبھی کبھی ہمیں سردیوں کی راتوں میں کھٹر پٹر کی آوازیں پڑوس والے گھر سے آیا کرتی تھی، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہم سب گھر والوں نے رونے کی آوازیں سنی۔ ہمارے ابا ہمیں ان باتوں پر غور کرنے سے اور ان کو کرنے سے بھی منع کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا، ایسا کچھ بھی ہو تو ڈرنا نہیں چاہیے۔ خالی گھر اور ویران جگہوں پر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ایسے ہی وہ بھی ہیں۔ ان کی ان باتوں نے ہمارے دل سے ڈر نکال دیا۔ ابا نے ہم بہنوں کو محدود وسائل کے باوجود تعلیم ضرور دلوائی تھی، خاص کر دینی تعلیم پر توجہ دی۔ اس وقت میری عمر 20 سال کی ہوگی، واجبی سی شکل، سانولی رنگت تھی۔ جب ہی میرا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا، آئے دن کوئی نہ کوئی چائے ناشتے پر آتا۔ اماں ہر بار امید سے اہتمام کرواتی، شاید اس بار بات بن جائے، لیکن نتیجہ صفر رہتا۔ وہ بھی کیا کرتی، 4 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی۔ 2 بہنوں کی شادی اماں نے بڑی جتنوں سے کی تھی۔ اب رہ گئے تھے میں اور میری چھوٹی بہن ردا۔ اماں کا بس چلے تو وہ ردا کی بھی شادی کر دیں، لیکن ابا کا یہی کہنا تھا، ردا پڑھنا چاہتی ہے، اس کو پڑھنے دو۔ میرا جب بھی دل دکھتا میں چھت پر آ جاتی۔ اب اماں تو اکثر یہی کہنے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس گھر کے اثرات کی وجہ سے ہماری رضیہ کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ ایسا ہی ایک دن تھا، لڑکی کی بہنیں اور اماں آئی تھی۔ وہی ہوا جو ہوتا آیا تھا۔ یہ کم و بیش پچھلے 3 مہینوں میں 8ویں بار تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میں بچا ہوا کیک اٹھا کر کھانے لگی۔ اماں نے مجھے بہت باتیں سنائی۔ وہ اکثر ایسا کرتی تھی۔ انہوں نے بس جب یہ بولا، تم جیسی ناکارہ لڑکی کسی کام کی نہیں، سب کھا کر موٹی ہو جاؤ گی، ویسے ہی رشتہ نہیں مل رہا، بیٹھی رہنا ساری زندگی۔ اماں کی بات سن کر بس آج میرا دل بھر آیا۔ اپنی بے بسی اور کرب چھپانے کے لیے رات کے کھانے کے بعد چپکے سے دبے قدموں اوپر آ گئی۔ ہمیشہ کی طرح ردا کو بول دیا تھا، اماں پوچھیں تو بول دینا میں سو گئی ہوں، اور کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہاں سے تقریباً آس پاس کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے دیکھا جا سکتا تھا، لیکن مجھے دوسروں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے دیکھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں یہاں بیٹھ کر اپنی سوچوں کے جہاز کو
نہ جانے کہاں کہاں سیر کرواتی تھی۔ یہیں کہیں پاس میں کسی نے ڈیک پر گانے لگائے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا یہ گانا آپ نے بھی سنا ہوگا، گانا خوبصورت ہے۔ میں اس گانے کو سننے لگی۔ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں اور لڑکیاں میرے جیسی بھی تو ہوتی ہیں۔ اس گانے کے بولوں نے میرے دل کو اور دکھا دیا۔ میری آنکھوں سے آج تو آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اپنی بھیگی آنکھیں پوچھتے مجھے ایک احساس بڑی شدت سے ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک کھانے کی چیز ہی تو تھی۔ میں نے آج کھانا بھی نہیں کھایا۔ اماں کو کیا پرواہ ہونی تھی؟ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو سر اٹھایا تو کوئی نہیں تھا، لیکن کوئی تھا، بالکل تھا، بس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنا غم بھول کر گردن اٹھائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ڈر تو مجھے محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن جستجو تھی۔ 9 یا 9:30 کا وقت ہوگا۔ سب کے گھروں کا جائزہ لیا۔ کوئی چارپائی پر لیٹا تھا، کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، کئی بچے بھاگ رہے تھے۔ ایسے ہی میری نظر شبو خالہ کے گھر کے صحن پر پڑی۔ وہاں کوئی تھا۔ میں چونک گئی۔ ایک پل کو تو مجھے لگا مجھے وہم ہوا ہے، لیکن غور کرنے پر دیکھا ایک آدمی تھا۔ وہ اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس خالی گھر میں کوئی وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے ڈر نہیں لگا، بلکہ میں اور غور سے اس آدمی کو دیکھنے لگی جو اندھیرے میں اتنا واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے نہ ڈرنے پر مجھے ایسا لگا وہ مسکرایا ہے۔ اب تک مجھے یہی لگ رہا تھا وہ کوئی آدمی ہے جو خالی گھر میں کود آیا ہے۔ میں نے اسے آواز لگا کر پوچھا کون ہو تم؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ میں بھی سر جھٹکتی نیچے جانے کو پلٹی، لیکن میرے پلٹتے ہی مجھے کسی نے آواز دی، رضیہ، رضیہ۔ میں ایک دم چونک گئی۔ یہ مردانہ آواز تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں نیچے کی طرف بھاگی۔ 2 3 زینے پھیلانگتی میں نے اپنے کمرے میں جا کر دم لیا۔ وہ تو اچھا ہوا اماں ابا سونے جا چکے تھے۔ ردا اپنا ہوم ورک کر رہی تھی۔ ارے آپی اتنی دیر لگا دی؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چادر سر تک تان کر لیٹ گئی، لیکن پھر پوری رات یہی لگتا رہا کہ کوئی میرے سرانے کھڑا ہے۔ میں یہ بھی جانتی تھی یہ وہم نہیں، حقیقت میں ہے۔ اگلی صبح میں نے بوجھل دل کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کیا۔ رات کا خوف اور وہ پراسرار آواز میرے ذہن میں ابھی بھی تازہ تھے۔ میں جانتی تھی کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، لیکن اس کا ذکر کرنے سے خوفزدہ تھی کہ کہیں کوئی اسے مذاق نہ سمجھے۔ دن بھر اپنی معمول کی سرگرمیوں میں مصروف رہی، لیکن شام ہوتے ہی میرا دل بے چینی سے بھر گیا۔ مجھے بار بار وہی خیال ستا رہا تھا کہ رات کو کیا ہوا تھا اور وہ آدمی کون تھا جو شبو خالہ کے گھر کے صحن میں نظر آیا تھا۔ آخرکار میں نے خود کو ہمت دلائی کہ میں اس کا سامنا کروں گی۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اماں اور ابا کے سونے کے بعد میں دوبارہ چھت پر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ ردا نے مجھے ٹوکا، آپی آج رات آپ پھر اوپر جا رہی ہیں؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ ہاں مجھے کچھ دیکھنا ہے، جلدی آ جاؤں گی۔ چھت پر پہنچ کر میں نے احتیاط سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ جگہ جہاں کل رات وہ پراسرار آدمی نظر آیا تھا آج خالی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز نظروں سے اوجھل ہے۔ میں ایک بار پھر شبو خالہ کے گھر کی طرف دیکھنے لگی۔ ہر چیز خاموش اور ساکن تھی۔ اچانک صحن کے کونے سے ہلکی سی آہٹ کی آواز سنائی دی۔ میرا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں بھاگ کر نیچے آ گئی۔ اس رات میں بستر میں جانے کے بعد تھوڑی دیر تک ان باتوں کو سوچتی سو گئی، اور پھر میں نے خواب میں خود کو شبو خالہ کے گھر کی چھت پر دیکھا۔ میں نے دیکھا میں وہاں چھت پر پودے لگا رہی ہوں۔ چھت صاف ستھری ہے، اور ایک بوڑھی عورت آئی اور اس کے ساتھ بڑے میاں اور ایک شخص اور تھا۔ شاید یہ وہی تھا جس کو اس رات میں نے صحن میں دیکھا تھا۔ انہوں نے میرا نام لیا اور مجھے شکریہ کہا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ڈر تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن عجیب حالت تھی دل کی۔ تہجد کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا، نماز ادا کی اور دل سے ان روحوں کے لیے جو کبھی اس گھر میں تھیں
پڑھ پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کیا۔ ایک بات کا مجھے بہت شدت سے احساس ہوا کہ ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میرا ناکارہ وجود اگر کسی کی بھلائی یا خیر کا سبب بنے، اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی؟ اور پھر مجھے کیا ہی سکون ملا، اور پھر میں ان کی مغفرت مانگتے جائے نماز پر ہی سو گئی۔ اور پھر مجھے کیا ہی سکون ملا، اور پھر میں ان کی مغفرت مانگتے جائے نماز پر ہی سو گئی۔ میں نے اس کو معمول بنا لیا، نہ صرف شب و خالہ کے گھر والے بلکہ غائبانہ تمام مسلمان ارواح کے لیے، اپنے دادا پردادا سب کے لیے دعائیں مغفرت مانگنے لگی۔ میری دعائیں طویل ہو گئی۔ میں نے چھت پر جانا نہیں چھوڑا۔ اب میں جاتی تھی تو وہاں کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ان دعاؤں کی برکت تھی، میرے چہرے پر سکون اور نور آنے لگا۔ ایک دن ردا نے بولا، آپ ہی کوئی ماسک لگاتی ہو کیا؟ تمہارا چہرہ چمک رہا ہے۔ میں ہنس کر چپ ہو گئی۔ رشتے کے لیے لوگ آتے تھے، لیکن صورتحال اب بھی وہی تھی۔ اور پھر 3 ماہ بعد ہی اچانک سمت کی بہن کو میں پسند آ گئی۔ رشتے والی بوا نے تو انہیں کہیں اور لے کر جانا تھا، لیکن راستے میں ہمارا گھر تھا۔ بوا کمیٹی دینے کے لیے ہمارے گھر آ گئیں۔ دروازہ میں نے کھولا۔ میں نماز پڑھ کر ہی اٹھی تھی۔ میں ان کو پہلی نظر میں اچھی لگی۔ بوا جب رشتے کا بتانے آئی تو وہ خود بھی حیران تھی۔ پھر وہ لوگ ہمارے گھر آئے، خاندانی اور بہت تہذیب والے لوگ تھے۔ میرا رشتہ طے ہو گیا۔ سمت نوجوان عالم دین تھے، بہترین گھرانہ جنہوں نے کوئی جہیز نہ لیا۔ اماں تو اب مجھے بڑا نصیبوں والا کہتی تھی، اور نصیب والی تو میں تھی۔ میں نے آج بھی اپنا معمول نہیں چھوڑا ہے۔ میرے شوہر مجھے شادی کے بعد عمرے پر لے گئے۔ وہ پوچھتے ہیں، رضیہ تم اتنی لمبی دعائیں کیوں مانگتی ہو؟ میں بس مسکرا دیتی ہوں۔ اللہ پاک نے میری زندگی سنوار دی۔ قسمت کو اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ دعا ہے۔ میں نے تو بے لوث دعائیں کی تھی اور آج بھی کرتی ہوں۔ اور پھر مجھے